اب جس طریقے سے کل پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں 9 مئی میں، اور شاہ محمود قریشی بری بھی ہو گئے ہیں 9 مئی والے کیس کے اندر. وٹ ڈو یو تھنک کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ کیا کسی ڈیل کے تحت ہو رہا ہے؟ پھر مراد سعید کی سینٹ میں واپسی اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب پھر پی ٹی آئی کے لیے کیا سچویشن ہے اس ٹائم میں، اور پھر قاسم سلیمان کی اس ٹائم پہ ایکٹیو ہونا، کوئی سینس ہے ساری چیز کی؟ کوئی آپس میں کنیکٹڈ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قاسم سلمان کا سوال تو آ گیا نا، تو دیکھیں وہ اب آج ٹرینڈ کر رہے ہیں تو وہی نا. اب بات یہ ہے ان کہ کے اراؤنڈ رہنی ہے کانورسیشن، ان کے اراؤنڈ میں نے کہا رہنی ہے ہاں ٹھیک ہے. کانورسیشن. اب دیکھیں یہ جو ڈیل ہے نا، ڈیل کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈیل نہیں ہو پا رہی. خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ یہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا آپ کے لوگ باہر بیٹھے کر رہے ہیں وہ بند کر دیں، اور جو آپ نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ پچھلے جتنے بھی سالوں میں کیا ہے، خاص طور پہ جب اقتدار سے باہر نکلے تب سے لے کے اب تک، اس کا آپ معافی مانگ لیں. 9 مئی کا نہیں کر رہے. اور سیاست جو ہے، جو بھی سیاست کی یہاں پہ باؤنڈریز ہیں اس کے اندر رہ کے کریں. انتشاری سیاست نہ کریں، کیونکہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ڈیفالٹ سے بچا ہے، حالات بہت خراب ہیں، نہیں ہو سکتا اس طرح آپ انسٹیبلٹی کریٹ کر کے رکھیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی، لوگوں کے روزگار خراب ہو گئے ہیں، معیشت خراب ہو گئی، مہنگائی بہت زیادہ ہے. اس میں سے لوگوں کو نکلنے دیں. آپ بھی نکالیں، اپنے صوبہ خیبر پختونخوا میں گورننس بہتر کریں، وہاں پہ سکون لے کے آئیں، وہاں پہ امن لے کے آئیں، وہاں پہ کاروبار کو بہتر کریں، وہاں کے نظام کو بہتر کریں، تاکہ ہم تھوڑے سے یہ ملک تھوڑا آگے چلے. وہ نہیں کرنا چاہ رہے. وہ کہتے ہیں میں نہیں کھیلنا گا، نہ کھیلنے دوں گا. دس از اے ایشو. ہندوتوا نظریہ ہے کہ ممبئی میں وانکھیڑے اسٹیڈیم میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں میچ نہیں کھیلنے دیں گے ہم. وکٹ کھود دی جا کے رات کو انہوں نے، RSS والوں نے، انتہا پسندوں نے. یہ خان صاحب وکٹ کھود یہ جو اسلام آباد میں ریلی لے کے آتے ہیں، یہ وکٹ کھودنے آتے ہیں کہ میں نہیں کھیلنے دوں گا، میں اقتدار میں نہیں کھیلنے دوں گا. 2014 سے لے کے آج تک دیکھ لیں کہ 2014 سے لے کے آج تک 10 سال ہو گئے، 11 سال ہو گئے. کیا کیا انہوں نے سوائے انتشار اور احتجاج کی سیاست کے؟ کوئی اچھا کام کیا ہو تو مجھے آپ بتا دیں. اگر اچھا کام کیا ہوتا تو خیبر پختونخوا کے لوگ دوسرے صوبوں میں روزگار لینے نہ جائیں، اپنے صوبے میں رہیں. آپ نے پنجاب کے لوگوں کو دیکھا، چند ایک جاتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں بلوچستان میں. سندھ کے لوگوں کو دیکھا ہے جا رہے ہوں خیبر پختونخوا روزگار کی تلاش میں. یہ پنجاب سے لوگ جا رہے ہیں روزگار کی تلاش میں خیبر پختونخوا، یا بلوچستان سے جا رہے ہوں، یا کشمیر سے جا رہے ہیں. دیکھا آپ نے کبھی؟ کیوں؟ سوچیے گا کیوں؟ پنجاب حالانکہ اتنا اچھے علاقے ہیں یہاں پہ، خوبصورت علاقے ہیں، ٹھنڈے علاقے ہیں، لیکن لوگ نہیں جاتے کیونکہ وہاں اس قابل نہیں ہے نظام، وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، وہاں کوئی گورننس نہیں ہے. بہتر کرتے 13واں سال ہے، کوئی کویسچن کرتا ہے ہم قاسم سلمان، پہلے عمران، اب قاسم سلمان، عمران قاسم سلمان. ہم وہاں سے نکلتے نہیں ان کے شہر سے. ہم پوچھتے ہی نہیں بھائی آپ نے کیا 13ویں سال میں اس صوبے کے عوام کے لیے، جس نے آپ کو 3 دفعہ حکومت دی ہے. کوئی نہیں پوچھتا. قاسم سلمان رٹ لگائی ہے. پھر کہتے ہیں جی کہ اس کو ہینڈسم کیوں، مجھ پہ اعتراض کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو ہینڈسم کیوں کہتے ہیں آپ، کہ ہینڈسم ایسے خواتین اس کو فالو کرتی ہیں. نہیں، خواتین تو پولیٹیکل اویئرنیس بہت آ گئی خواتین میں. میں نے خاتون سے پوچھا آپ مجھے اس کے 3-4 چیزیں بتا دیں جو اس نے کہی ہیں، جو پولیٹیکل اویئرنیس آپ کو دی ہے اس نے، جس کی وجہ سے آپ اس کو فالو کر رہی ہیں. ہینڈسم، 92 کا ورلڈ کپ، کینسر ہاسپٹل. چلیں کینسر ہاسپٹل بنا لیا. آپ مجھے یہ بتائیں، اور صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ نے خود ایک دن وہ ڈیٹا نکال رہی تھی آپ پر تیمور، کتنے ہزار ارب گیا ہے 13 سالوں میں NFC وارڈ کے تحت. کتنے ہاسپٹل بنائے ہیں خیبر پختونخوا میں بتائیں. ایسا کوئی بہت بڑا انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہو کہ اسلام آباد صرف، اور کچھ نہیں کہہ رہا میں، صرف پنڈی اسلام آباد کے مریض جہاں جائیں پشاور، ہے کوئی ایسا ہاسپٹل؟ ابھی آپ میرے ساتھ پمز اور پولی کلینک چلیں جو 2 سرکاری ہاسپٹل ہیں اسلام آباد کے، دیکھیں خیبر پختونخوا سے کتنے مریض آئے ہوئے ہیں. ابھی چلیں اس پوڈ کاسٹ کے بعد. کیوں وہاں نہیں بن سکتا تھا؟ نوشہرہ میں، مردان میں، ہزروں میں، ہزروں کہہ رہا ہوں تو پنجاب میں، اٹک کے اس پار دریا کے اس پار بنا دیتے. پنجاب سے سارے مریض وہاں جاتے، کہتے ہیں دیکھیں جی، اور انٹرویو کرتے ہیں ان کے جا کے، آپ کے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں اور میڈیا والے، کہ پنجاب سے مریض یہاں پہ آ رہے ہیں. اچھا کمپٹیشن ہوتا نا، ہیلدی کمپٹیشن ہوتا. لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی صحت کا نظام کیسا بنا دیا، کارڈ صحت کارڈ، لوگوں کو پیسے دیے جائیں. اتنی کرپشن ہے اس میں صحت کارڈ میں، کوئی نہیں پوچھتا کیونکہ سب کو حصہ مل رہا ہے. جیسے آپ نے کوستان اسکینڈل دیکھ لیا، ایک ضلع میں 40 ارب کا ڈاکہ پڑا ہے ایک ضلع میں.
لیکن چور و ڈاکو وہی پرانی جماعتیں ہیں, نہیں تو بہت دودھ سے دھلی ہیں. تو بات یہ کہ ہونا اس سے کچھ نہیں ہے. قاسم اور سلمان ایک ڈیل کروانے کا, پریشر ڈالنے کا بہانہ ہے. اوکے, ڈیل کرنے کی کوشش خان صاحب کی طرف سے ہو رہی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ ان سے ڈیل نہیں کرنا چاہتی. سیاسی جماعتیں ابھی بھی کچھ ولنگ ہیں, لیکن سیاستدانوں کو وہ جتنی گندی گالیاں وہ نکلوا رہے ہیں اپنے یوٹیوبر سے اور سوشل میڈیا سے, سیاستدان کیسے بیٹھیں گے ان کے ساتھ؟ جبکہ یہ ثابت آپ خود مانتی ہیں کہ ہاں ایسے ہی ایک ہی جیسے ہیں سارے. ابھی آپ نے کہا تھا نا سم تھنگ لائک دیٹ, کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ آپ ڈینائی کر دیں گی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیمرہ پہ کہا ہے. کیا کہا آپ نے؟ کہ سبھی جتنے آپ نے کہا, پھر سب میں ان میں کیا فرق ہوگا جس طرح کی بات ہوئی تو سبھی ایک جیسے ہیں نا. ہاں, تو پھر ایک جگہ بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ کرنی چاہیے. اپنے آپ کو کرنی چاہیے, بالکل ہولیئر دین داؤ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں بالکل کرنی چاہیے. جس کے سیاستدانوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے تو بات بس کرنی چاہیے. سیدھی سی بات ہے, وہ نہیں اگر آپ میں تکبر اتنا ہے, غرور اتنا ہے, ایروگنس اتنی ہے, تو پھر غرور, تکبر اور ایروگنس اب سپر پاور تو ہے نہیں. یا تو اب سپر پاور امریکہ ہوں, ٹرمپ ہوں, تو پھر آپ سب کو دھمکیاں لگائیں, ٹیرف لگا دیں, بند کر دیں ٹریڈ, جو مرضی کر لیں. آپ یہ نہیں ہے سپر پاور. اس نظام میں سپر پاور بننے کا سیاستدانوں کے پاس, سویلین کے پاس موقع تھا. انفارچونیٹلی خان صاحب جا کے دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو گئے اور سویلینس کو کمزور کیا, سیاست کو کمزور کیا, جمہوری نظام کو کمزور کیا. 2014 سے آنورڈ دھرنے لا کے یہاں ڈی چوک میں بیٹھ کے, جو باہر سے آنے والے مہمان تھے ان کے وزٹ کینسل کروا کے, گالیاں نکال کے یہاں پہ کمزور کیا. ہائیبریڈ نظام کو آپ نے جنم دیا, تو بس ٹھیک ہے نا, پھر وہ ہائیبریڈ نظام آ گیا ہے, مضبوط ہو گیا ہے, نو ڈیل ود اٹ. روتے کیوں ہیں اب؟ جو مینڈیٹ نہیں ملا نا انہیں ان کا, جو تو ان کو جو انہوں نے تو آپ پوری بات کریں نا. ہاں 2024 میں مینڈیٹ نہیں ملا, 2018 میں کس کا مینڈیٹ, عمران خان 2018 میں کس کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے تھے؟ پی ایم ایل این کا. تو آپ ان کی چوری کا حساب چوری سے برابر ہو گیا. صحیح ہے, تو یہ نہیں ٹھیک ہے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ چوری کی آپ نے, اب آپ کی چوری کو کوئی اور چور کو مور لے گئے, اب کیا کریں گے آپ؟ کہیں گے نہیں وہ اب جائیں تھانے رپورٹ درج کروائیں, تو خود چوری کا مال لے کے آئے تھے نا. تو بس یہ مسئلہ ہے, منافقت کیا ہوتی ہے, ہپوکریسی کیا ہوتی ہے, یہی ہوتی ہے نا. سچ یہ ہے, سچ ہے 18 میں بھی ہوئے تھے, ہاں ہوئے تھے, 24 میں بھی ہوئے ہیں, ہاں ہوئے ہیں. Now sit with the politician. First seek apology. کہ میں نے غلطی کی, جیسے دوسروں نے معافی مانگی آپ بھی مانگیں. آپ کیا نعوذ باللہ خدا ہیں کہ آپ غلطی نہیں کر سکتے اور معافی نہیں مانگ سکتے؟ اگر اتنا تکبر ہے, اتنا غرور ہے, تو دین بی ود اٹ. آپ کو اپنی انا اس ملک سے, یہاں کے لوگوں سے زیادہ پیاری ہے, اور پھر آپ کہتی ہیں پختون غریب بچوں کا ذکر نہ کروں. اپنی انا کی خاطر ان پختون بچوں کو مرواتے رہے آپ غریبوں کو, اپنے بچے باہر. اور وہ سنا ہے کہ علیمہ خان کے بیٹے واپس آ گئے ہیں ڈیل کے تحت. جو ڈیل کی بات میں نے نہیں کی, میشیل یوسف نے کی ہے. میری طرف نہ دیکھیں, علیمہ خان نے کہا ہے کہ ڈیل نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا ڈیل نہیں ہوئی, لیکن میشیل یوسف جی جو ان کی سینیٹر ہیں, ان کی پارٹی سے خان صاحب نے جن کا نام دیا اتفاقاً لسٹ میں, اس نے کہا ہے کہ علیمہ خان کا بیٹا ڈیل کے بعد واپس آیا ہے. تو ڈیل تو ہر کوئی کرنا چاہ رہا ہے, تو آپ پھونپا نہ کریں. پھر پھونپا کرنی ہے تو پھر میری طرح ملنگ بن جائیں. ٹھیک ہے, ڈیل کے تحت آ گئے علیمہ خان کے بھی بیٹے باہر.